سعید غنی صاحب کے بھائی فرحان غنی صاحب کے زیر تسلط ہے، اس کا فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی مقدار میں 50 کروڑ اور 1 ارب روپے کے ٹینڈر یہاں پر ہو رہے ہیں، تو پیسے سارے کے سارے کہاں جا رہے ہیں؟ جو ٹیکس اس پوری سوسائٹیز کے علاقے سے وصول ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں سوسائٹیز کے اوپر خرچ کیا جا رہا؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ وفاقی جو ہماری صوبائی حکومت میں وزیر بلدیات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وزیر بلدیات کے ماتحت جتنے محکمے ہیں، چاہے وہ واٹر بورڈ ہو، چاہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، چاہے سندھ سولید ویسٹ مینجمنٹ ہو، اس کو بدترین طریقے پر جو استعمال کیا گیا ہے اور کوئی کام کر کے نہیں دے رہا۔ اربوں روپے یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ واٹر بورڈ 1.6 بلین ڈالر کا قرضہ لے چکا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ سولید ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ قرضے کے اوپر چل رہی ہے۔ پورا کا پورا ٹاؤن، پورے کی پورے کراچی کی جو اسکیمیں ہیں وہ قرضے کے اوپر چل رہی ہیں، لیکن کہیں بھی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک ٹینڈر گزشتہ دنوں سعید غنی صاحب نے اپنے بھائی کو بطور تحفہ دیا تھا، 50 کروڑ روپے کا ٹینڈر لیکن یہ ٹینڈر کہاں کے لیے ہے؟ صرف ان یوزیز کے لیے کہ جہاں پر سعید غنی صاحب کا حلقہ انتخاب ہے۔ اسی طریقے سے ابھی 1 ارب روپے کے کاموں کا ٹینڈر جو ماشاءاللہ یہاں سے فارم 47 کے اوپر جو صاحب MNA منتخب ہوئے ہیں انہوں نے 1 ارب روپے کے ٹینڈرز کیے ہیں، لیکن وہ بھی انہی یوزیز کے لیے ہے کہ جہاں پر سعید غنی صاحب جو ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے بدترین تعصب کی۔ ہمارا خیال تھا کہ سعید غنی صاحب اور فرحان غنی صاحب جس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں شاید وہ اسی طرح میٹھے میٹھے کام بھی کر کے دکھائیں گے، لیکن انہوں نے بدترین ڈسکریمنیشن کی اور بدترین مینجمنٹ کی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے۔ کراچی کے اوپر ایک قبضہ میاں صاحب مسلط ہیں، اسی طریقے سے ہمارے چنیسر ٹاؤن کے اوپر سعید غنی صاحب کے جو بھائی ہیں فرحان غنی صاحب ان کو یہاں پر مسلط کر دیا گیا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ سعید غنی صاحب چونکہ وزیر بلدیات ہیں تو وہ چنیسر ٹاؤن کو اس بہتر طریقے پر چلائیں گے کہ وہ کراچی کے لیے ایک ماڈل ٹاؤن بن جائے گا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چنیسر ٹاؤن کی کارکردگی اتنی بدترین ہے کہ اس کی پوری کراچی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو 3 یونین کمیٹیز ہیں جو سوسائٹیز کے اوپر مشتمل ہیں، جہاں پر جماعت اسلامی کی یونین کمیٹیز ہیں، چوتھی یونین کمیٹی جو اختر کالونی کی تھی اس کا رزلٹ تبدیل کر کے اس کو چھین لیا، اسی طریقے سے PTI کی جو ایک یونین کمیٹی تھی اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد ہمارا خیال یہ تھا کہ چلیے سعید غنی صاحب کے بھائی ہیں وہ فنڈز لے کر آئیں گے، وہ کچھ علاقے میں کام کر کے دکھائیں گے، لیکن افسوس یہ کہ بدترین تعصب کا مظاہرہ یہاں کے عوام کے ساتھ بھی انہوں نے کیا۔ یہ جو 3 یونین کمیٹیز ہیں بالخصوص اس کے اندر انہوں نے کوئی کام نہ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو سینیٹیشن کا اسٹاف ہے، سینیٹیشن کا اسٹاف بھی انہوں نے تمام کا تمام ان یونین کمیٹیز سے واپس لے لیا۔ انہوں نے بیکریز کے اوپر 500% ٹیکس کا اضافہ کیا ہے بیکریز کے اوپر۔ اب بیکری سے جو آپ ڈبل روٹی خریدتے ہیں، انڈے خریدتے ہیں، پاپے خریدتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہوگا کیا کہ یہ سارا کا سارا ٹیکس عوام سے وصول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ کار شو روم اس کے اندر نئی نئی کیٹیگریز متعارف کرائی ہیں، جس کے اندر یوز کار اور ان یوز کار کے الگ الگ شو روم وغیرہ انہوں نے کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ میرج ہال یعنی میرج ہال پر ایک عجیب و غریب اس طرح کا ٹیکس غیر قانونی ٹیکس انہوں نے لگایا ہے کہ فی پرسن جو لوگ شریک ہوں گے تو یہ جو علاقے ہیں سوسائٹیز کے اس میں جو شادی ہال ہے اس کے اندر فی پرسن 200 روپے یعنی اگر 1000 لوگ آتے ہیں تو 200 روپے پر پرسن کے حساب سے یہ اسے وصول کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو باقی 5 یونین کمیٹیز ہیں وہاں پر جو شادی ہال ہے ان میں 100 روپے پر پرسن۔ یہ عجیب و غریب طرح کا ٹیکس ہے جس کے اندر شادی کو ایک مصیبت بنا دیا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کے اندر انہوں نے بے انتہا 416%، 500%، 625%، 200%، 400% کا اضافہ تجویز کیا ہے، اور جو سارا کا سارا اضافہ یہاں کے رہائشی حضرات پر اور یہاں جو ہمارے ساتھی ہیں جن کی دکانیں ہیں ان کے اوپر آئے گا۔ ٹریڈ لائسنس کی مد میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پبلک نوٹس کیا تھا، ٹریڈ لائسنس کی مد میں انہوں نے کئی 100 گنا کا اضافہ مختلف جگہوں پر کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں وہاں پر اس وقت گیس کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں اور اس کی روڈ کٹنگ آئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ
گیس کی لائنیں مکمل ہو جائیں گی، ان ٹاؤنز کے اندر سڑکوں کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ جماعت اسلامی نے وہ نظام قائم کیا ہے احتساب کا اور سپرویژن کا کہ ایک پیسہ ہمارے ٹاؤنز کے اندر ضائع نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیے گا، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کی جو کارکردگی ہے، 150 پارک ہم بحال کر چکے ہیں، 50,000 سے زیادہ لائٹیں ہم بحال کر چکے ہیں، اربوں روپے خرچ کر کے ہم نے سیوریج کے نظام کو درست کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی نئے منصوبے ہم ان ٹاؤنز کے اندر لے کر آ رہے ہیں، یہ جو 9 ٹاؤنز ہیں، یہ کراچی کے لوگوں کے لیے جزیرے ہیں۔